اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کان تھے مخلصاً چنے ہوئے، وکان رسولا نبیا اور رسول تھے نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے ان کو پکارا، من جانب الطور الایمن طور کے دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے قریب کیا ان کو سرگوشی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے ان کو عطا کیا، من رحمتنا اپنی رحمت کی وجہ سے، اخاہ ہارون ان کا بھائی ہارون، نبی جو نبی تھے، یعنی نبوت ان کو عطا کی حضرت موسیٰ کی دعا سے۔ ویسے حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، پہلے سے ہی تھے وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ہارون پیدا ہو گئے تھے۔ وَاذْکُرْ اور ذکر کیجئے، فی الکتاب کتاب میں، اور ذکر کیجئے کتاب میں، کتاب سے مراد یہاں پر بھی قرآن مجید مراد ہے۔ کون سی کتاب میں ذکر کیجئے؟ قرآن مجید میں ذکر کیجئے، اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، کان صادق الوعد سچے وعدے والے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سچے وعدے والے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول تھے، نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور تھے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، کان صدیقا نبیا تھے سچے نبی، ورفعناہ اور ہم نے ان کو بلند کیا، مکانا علیا بہت اونچی جگہ، اولئک الذین یہ سارے بزرگ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن اور ان کی اولاد میں سے، حملنا مع نوح جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، واسرائیل اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، وممن اور ان کی اولاد میں سے، ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا اور جن کو ہم نے چنا، اذا تتلی علیہم جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیات الرحمن رحمان کی آیتیں، خروا گر پڑتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے۔ بس چلیے آگے لکھیے۔ آج سورہ مریم کا درس نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان قصص انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ والد کا نام تھا عمران، مصر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ظالم فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا یا اس نے خواب دیکھا تھا کہ 3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔
تیرا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں مردوں اور عورتوں کے پہرے لگا دیے، مردوں اور عورتوں کے اس نے پہرے لگا دیے کہ یہاں پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پیدا ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ بچیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ تو 3 سالوں میں 12,000 بچے قتل کیے، اس سے زیادہ کبھی بعض حضرات نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو القاء کیا کہ بچے کو صندوق میں بند کریں اور دریا میں بہا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے، یہ واپس آپ کے پاس آئے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ نے صندوق میں بند کیا، بحر کلثم میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی کلثوم، اس سے کہا کہ آپ ساتھ ساتھ چلو، دیکھو کدھر جاتا ہے، یہ کیا بنتا ہے، کیونکہ کنارے پر کافی لوگ، مرد عورتیں بچے بوڑھے تماشائی ہوتے تھے، دیکھنا یہ صندوق کہاں جاتا۔ تو یہ بڑی سمجھدار بچی تھی، ساتھ ساتھ چلتی رہی، کبھی صندوق کو دیکھتی، کبھی دھیان ادھر ادھر کر لیتی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صندوق کے ساتھ ہے۔ اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے گھر کی طرف جا رہی تھی، اس کے محلات اور اس کے باغات کو سیراب کرتی تھی، ادھر جا رہی تھی، تو اسی کوٹھیوں کی طرف جاتی تھی۔ وہاں اس کے فرعون کے مالی اور اس طرح کے لوگ ملازم نوکر وغیرہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا کہ صندوق نظر آ رہا ہے، کسی دھوبی نے یا کسی مچھیرے نے اس صندوق کو پکڑا، اس میں بڑا خوبصورت بچہ تھا، فرعون کے آگے پیش کیا، فرعون نے کہا قتل کر دو اس کو۔ فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم، اس نے کہا نہیں، قتل نہیں ہونے دوں گی، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس کو مت مارو، شاید ہمیں کوئی فائدہ دے گا۔ انما الاعمال بالنیات ہے نا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت اچھی تھی تو اللہ نے اس کو فائدہ بھی دیا، ایمان لے آئی نا۔ تو بہرحال وہ ڈٹ گئی۔ مصر میں عورتوں کا اثر ویسے بھی زیادہ تھا جیسے پاکستان میں زیادہ ہے۔ فرعون مجبور ہو گیا، فیصلہ ہو گیا قتل نہیں کرتے۔ وہاں جو عورتیں جمع تھیں ان کا دودھ پلایا، موسیٰ نے کوئی نہیں پیا۔ یہ بچی بھی دیکھ رہی تھی تماشائیاں، اس نے کہا ایک عورت بتاتی ہوں وہ شاید پلا دے، پی لے۔ تو ان کا لاؤ بلاؤ جلدی لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھی گئی اپنی ماما کے پاس کہ آ جائیے۔ بڑی خوشی ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، انہوں نے دودھ پلایا تو دودھ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، دودھ پی لیا۔ کسی اور عورت کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں لیا۔ فرعون نے کہا ایسے کرو، یہاں آپ کو جگہ دیتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، کھانا بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، بچے کو دودھ پلایا کرو۔ ان کا میرا اپنا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، خاوند بھی، ان کو تو نہیں چھوڑ سکتی، آپ ایسے کرو بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، ہفتہ 10 دن بعد میں آپ کو لا کر دکھا دیا کروں گی، میرے پاس ہی رہے، میں دودھ بھی پلاؤں گی۔ وہ اس پر راضی ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے، یہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف اس کو لوٹا دیں گے۔ صندوق میں ڈالا، اللہ نے واپس لوٹا بھی دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جب وقت آیا تو وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے بھی بنا دیا۔ تو تذکرہ کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، بچپن سے لے کر آخر تک چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، انتخاب شدہ تھے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات ذکر کی ہیں، 5 بیان کی۔ پہلی صفت مخلص تھے، یعنی اخلاص کرنے
نا کہ یہ مخلص یعنی چنے ہوئے، برگزیدہ۔ نمبر 2 رسول اور نبی تھے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ نمبر 4 اللہ کے مقرب بندے تھے، انہیں مقرب بنایا۔ اور نمبر 5 ان کی دعا سے، ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ یہاں پر ہم نے ان کو نبی اور رسول بنایا۔ نبی کہتے ہیں جو مخلوق تک اللہ کے احکامات پہنچاتا ہے، اور رسول کا معنی فرستادہ، قاصد۔ معتزلہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ 2 لفظ ہیں، نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا، تو دونوں کا فرق سمجھیے، نبی اور رسول۔ رسول اور نبی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے۔ رسول کا معنی ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، نبی کا معنی ہے اللہ کے احکام کی خبر دینے والا۔ اس اعتبار سے ٹھیک ہے، رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی کوئی اضافی چیز بھی ساتھ دیتے ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جسے اللہ کسی خصوصی امتیاز کے ساتھ متصف کرتے ہیں، کوئی مستقل شریعت دیتے ہیں، مستقل کتاب دیتے ہیں، یا معجزات دے کر بیچتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس کو شریعت الگ سے مستقل شریعت ملے، مستقل کتاب ملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کو مستقل کتاب نہیں ملتی، نہ اس کی شریعت مستقل ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے نبی، جو اپنے سے پہلے والا جو رسول ہوتا ہے، اس کی کتاب کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت ملی، پھر شریعت بھی مل گئی، تو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ نبوت تو ان کو پہلے ملی نا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، جب مدین سے واپس آ رہے تھے، جو قصص میں پورا واقعہ تفصیلاً انشاءاللہ آ رہا ہے۔ وہ جو فرعون کا ایک بندہ مار کے تھپڑ لگا دیا تھا، بندہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ یہاں سے جان بچانے کے لیے کہاں چلے گئے؟ مصر چلے گئے۔ مصر میں تھے، مصر سے مدین چلے گئے، مصر سے مغرب کی طرف تقریباً 8-10 دن کا سفر طے کر کے مدین پہنچے۔ وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اولاد ہوئی، 10 سال بعد بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر آ جاتے ہیں۔ اب کیا حالات ہیں؟ راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ یہ وہ واقعہ ہے نا، تو مصر مشرق کی طرف واقع، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہاں سے آواز آئی، وادی طوا میں، وادی مقدس میں، پاکیزہ مقام میں آپ دائیں جانب سے وقربناہ نجیہ، ہم نے سرگوشی کے لیے انہیں منتخب کیا۔ تو اس وادی مقدس وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ آگے اگلی سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے، پوری تفصیل آئے گی، کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے دعا کی، یا اللہ ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیے۔ تو یہ اگلی سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق وہ لوگوں کو تعلیم کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی صاحب وحی ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے۔ یعنی من وجہ رسول خاص ہے اور من وجہ نبی خاص ہے۔ نبی خاص ہے اس لیے کہ رسول تو فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن فرشتوں میں نبی کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر رسول اور نبی کا آپس میں، کہ رسول کو نئی شریعت ملتی ہے، نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی۔ اب دیکھیں، رسول جو اپنے مخاطبین کے لیے نئی شریعت لاتا ہے، اگرچہ اس پر کتاب نازل نہ ہو لیکن اپنے مخاطبین کے لیے وہ شریعت لے کے آتا ہے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت اسماعیل پر الگ سے کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، لیکن اپنے مخاطبین جو بنو جرم تھے ان کو انہوں نے نئی تعلیمات دی ہیں، اپنے والد
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر جو صحائف نازل ہوئی، جو کتابیں نازل ہوئی، انہیں لے کر اس قبیلہ بنو جرم کو آپ نے تعلیمات دی ہیں، اس لیے حضرت اسماعیل کو بھی رسول کہا ہے، وہ بھی رسول تھے، تو ان کے لیے تعلیمات تھی۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کے دائیں جانب سے آواز دی، یہ ندائے رسالت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، واپسی ہوئی ان کی، فرمایا ہم نے ان کو اپنے قریب کیا راز کی باتیں بتانے کے لیے، سرگوشی کے لیے، وحی سنانے کے لیے۔ تو یہاں قرب سے مراد قرب مکانی نہیں بلکہ قرب منزلت ہے، ہم نے اپنے قریب کیا، ان کے درجے بلند کیے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا فلاں بندہ اللہ کے قریب ہے، تو کیا مطلب اس کا کیا ہے کہ درجے اور منزلت کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اگلی صورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ آگے چلیے، پانچواں قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہوا، چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پانچواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، عرب اور حجاز کے جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں عرب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی الگ اپنی ایک شان تھی، اس لیے ان کا قصہ بھی الگ بیان کیا۔ چار صفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، صادق الوعد، وعدے میں بڑے پکے سچے تھے۔ نمبر دو، رسول اور نبی تھے۔ نمبر تین، اہل و عیال کو عبادت کا حکم دیتے تھے۔ تو اسی لیے ابتدا تو اہل و عیال سے کرنی چاہیے نا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا نا، ابتدا کس سے کیجئے؟ اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے۔ پہلے گھر والوں کو دعوت دیجیے، ان کو نمازی بنائیے، دین کی طرف لائیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ ڈٹ جائیے۔ ڈٹنا ہے آپ نے، کوئی بھی کام ڈٹنے کے بغیر نہیں۔ ایک دن آئیں گے تو دوسرے دن ڈٹیں گے نہیں تو شیطان کہے گا لیٹ جاؤ بھائی، چھٹی کرو، آج پڑھنا نہیں جانا۔ ڈٹنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ کیا فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ نمبر چار، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ تھے، ترجمے میں بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو فرمایا ذکر کیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جب وعدے کے بڑے پکے تھے، وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ تو سبق ہمیں بھی یہی ملا کہ وعدہ پورا کیجیے۔ کتنے وعدے کے پابند تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ باپ نے جب کہا نا بیٹا خواب دیکھا ہے، ذبح کر رہا ہوں، کیا کہنے لگے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہنے لگے ابا جان، اللہ کی جانب سے جو حکم آئے کیجیے، میں صبر کروں گا۔ وعدہ کیا نا صبر کرنے کا، کر کے دکھایا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ قبیلہ بنو جرم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، اس لیے نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہنا چاہیے۔ بعض تاریخی روایات سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بیٹے اور بھی تھے، ایک تو دو کا ذکر تو قرآن کریم نے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تیسرے مدین، چوتھے مدائن، پانچویں قیدار۔ یہ تاریخی روایتوں میں یہ بات تفسیری روایتوں میں ملتی ہے۔ تو کیسے زبردست وعدے کے پکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، نہ باندھا، نہ کڑیاں ڈالی، نہ بیڑیاں ڈالی، فرمایا جو اللہ کو حکم ہے کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اگلا قصہ ہے، چھٹا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ فرمایا ادریس علیہ السلام، ان کا قصہ پڑھ کے سنائیے۔ آپ کتاب میں ان کا قصہ پڑھ کے سنائیے ان لوگوں کو۔
اے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن کریم میں ادریس علیہ السلام کا ذکر لوگوں کو پڑھ کے سنائے. بڑے راست باز تھے، نبی تھے، ان پہ بھی کچھ صحائف نازل ہوئے تھے. فرمایا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا. ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے تھے اور نوح علیہ السلام کے دادا لگتے تھے. کپڑے سیتے تھے. سلا ہوا کپڑا پہننے والی سب سے پہلی شخصیت یہی ہے. سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. اس سے پہلے سلا ہوا نہیں پہنتے تھے، ایسی چادریں باندھ لیتے تھے جیسے ارام والے باندھتے ہیں شاہی. اس لیے جمہور محدثین اور یہ مفسرین محققین کا نظریہ یہی ہے کہ ادریس علیہ السلام کا دور نوح علیہ السلام سے پہلے ہے. تو بعد میں یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام کے دادا تھے، بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے پردادا تھے. نوح پردادا کون ہوتا ہے؟ والد کا دادا. تو ادریس علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بہت ساری چیزیں منسوب کی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسرائیلی روایت تو بھری پڑی ہیں ان کے بارے میں، اسرائیلی روایت بھری پڑی. اب اسرائیلی روایت میں ایک بات یہ آتی ہے، یہ جو ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ورفعناہ مکانا علیہ، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے ان کا درجہ بلند کیا، ہم نے ان کو بلند کیا بہت اونچی جگہ. اب اس کی دو تفسیریں ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی. ایک تفسیر یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بلند مقام پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 انبیاء ابھی بھی زندہ ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں. 2 آسمان میں ہیں، 2 تو آسمان میں 2 کون سے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور زمین میں 2 کون سے ہیں؟ الیاس علیہ السلام اور دوسرے خضر علیہ السلام. لیکن یاد رکھیے، بات پوری سنیے، ادھوری نہ سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قطعی دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہیں، باقی حضرات کی حیات پہ قطعی دلائل موجود نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ احادیث متواترہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ اجماع ہے پوری امت کا کہ وہ زندہ ہے. تو حیات عیسیٰ قطعی ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ وہ قطعی دلائل کا منکر ہے، حضرت عیسیٰ کو زندہ نہیں مانتا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لیکن باقی انبیاء کی حیات قطعی نہیں ہے. یعنی یہ جو 4 جن لوگوں کا باقی 3 لوگوں کا ذکر کیا، ان کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس پر قطعی دلائل موجود نہیں. بعض ضعیف روایتوں سے یہ بات ملتی ہے لیکن قطعی روایتیں موجود نہیں. ادریس علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر 4تھے آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جیسے دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اٹھا لیا، جیسے مثالی سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں توقف اختیار کرنا چاہیے. حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابھی بھی حضرت ادریس زندہ ہیں یا نہیں. اس لیے کہ بعض حضرات اسی کے قائل ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں اور وہ آسمان پہ ہیں. بعض حضرات کا موقف یہ. تو جمہور کے نزدیک مکان حصی کی بلندی مراد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. اب بعض پھر اس میں یہ موقف بھی رکھتے ہیں کہ آسمان پر ان کی وفات آ گئی تھی. اس حوالے سے اسرائیلی روایات نے بہت کچھ گڑھا ہوا ہے، اتنا کچھ گڑھا ہوا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک تو اسرائیلی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ایک فرشتے کے ساتھ ہو گئی، فرشتہ اور ادریس علیہ السلام آپس میں دوست بن گئے، بڑی دوستی تھی، آپس میں گپ شپ رہتی تھی. تو ایک موقع پر اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں چھپا لیا، چھپا کے لے کے آسمانوں پہ چڑھ گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا ادریس علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، وہ زمین پر آئے، ان کو ڈھونڈنے ملتے نہیں تھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ فرشتہ چھپا کے اوپر لے گیا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام نے اوپر جا کے ان کی روح قبض کر لی. یہ اسرائیلی روایت ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان روایات پر زبردست تنقید کی ہے، رد کیا ان کا.
اس لیے کیا باقی نہیں سناتا، بس بہت ہے۔ تو یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی 3 صفات بیان کی ہیں، صدیقیت، نبوت، رفعت مکانی، کہ ہم نے ان کو بلند مقام دیا، بلند درجہ دیا، یا بلند مقام پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا، جو بھی ہے میراد اللہ تعالیٰ کی، ہماری وہی مراد ہے۔ باقی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا سیا، کتابت اور قلم کا بھی ان کی طرف منسوب ہے تفسیری روایتوں میں، کہ سب سے پہلے لکھنے کا کام بھی انہوں نے شروع کیا، جو قلم انہوں نے بنایا، لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ واللہ عالم حقیقت کیا ہے، اور اس طرح تو بہت ساری چیزیں ان کی طرف اور بھی منسوب ہیں۔ مقبل آیات میں خاص خاص انبیاء کے خاص خاص اوصاف کو بیان کیا تھا، خاص خاص انبیاء کے خاص خاص مقام کو بیان کیا۔ اب آگے سارے انبیاء کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبھی انبیاء برگزیدہ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجے دیے تھے، سب کو اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے نبی کیا تھے؟ بڑے عاجزی کرنے والے، بڑی تواضع کرنے والے تھے، عاجزی اور تواضع کرنے والے تھے۔ سارے انبیاء اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کوئی سجدے کی آیت آتی اللہ کے سامنے گر جاتے، ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے، زار و قطار روتے، خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے۔ اتنی عاجزی تھی انبیاء کرام میں، تو ہمیں سبق ملا کہ ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ اور پچھلی آیات میں وعدے کا ملا، وعدہ پکا ہو، پورا کیا جائے۔ وعدہ پورا نہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، یہی بات فرمائی نا کہ جب منافق وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ اس کی علامات میں یہ بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کے قصص میں آپ کو یہ واقعات بھی ملے کہ وہ نیکی کو حکم کرنے والے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کو حکم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک باتوں کا دوسروں کو حکم کرنا چاہیے، دوسروں کو قرآن سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ فرمائے ان کے طریقے پر چلو، ان انبیاء کے راستے پر چلو، غافلوں سے دور رہو۔ بعض آدم کی نسل سے ہیں، بعض نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد میں نوح آئے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام ہے، سام بن نوح، اور بعض پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آگے آئے، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق اور یعقوب ہیں، تو انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ رحمان کی آیات جب سنتے خوف و خشیت کا جذبہ ان پہ طاری ہو جاتا اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ سماع قرآن کے وقت رونا، قرآن سنتے ہوئے خشوع اختیار کرنا، خضوع اختیار کرنا، یہ مستحب اور مسنون عمل ہے، یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ تو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو متاثر کیا جائے کہ یہود و نصارہ تمہیں شرم نہیں آتی، دعوے تو تم کرتے ہو کہ یہ نبی ہمارے، یہ ہمارے دعوے کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو ہم ان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم ان کی کتابوں کو مانتے ہیں کہ ان پر یہ کتابیں آئی تھی، ہمارا قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے، تم کیوں نہیں مانتے؟ تم باوجود ہمارے اس بات کے کہ ہم تمہارے نبیوں کی شان اور عظمت اور ان کے احترام، اس کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، مانتے تک نہیں ہو، انکار کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن مسلمان تو سارے نبیوں کو مانتا ہے، مسلمان کسی نبی کا بھی انکار نہیں کرتا۔ مسلمان بنتا ہی تب ہے جب سارے نبیوں کو مانے، جو سارے نبیوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسلام تبھی قابل قبول اور معتبر ہے جب ہر نبی کو مانے۔ جو کسی ایک نبی کے انکار کرنے سے بھی بندہ مسلمان تو نہیں رہتا۔ اس لیے سارے مسلمان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے، ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر نبی کی عقیدت، ہر نبی کی محبت، ہر نبی کے احترام ہر مسلمان کے دل میں۔ آج دیکھیے نا،
عیسائی لوگ اپنے چرچوں پر اگر ان کو ہم کھلا چھوڑ دیں، انہوں نے کیا کرنا، اپنے چرچوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مصنوعی تصویر بنا کے لگا دینی، لگاتے بھی ہیں، جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہٹا دیتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، لگاتے ہیں یہ تصویریں. سمجھ آ گئی بات؟ تو مسلمان ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں بالکل بھی. وجہ اس کی کیا ہے کہ مسلمان ہر نبی کی شان اور ہر نبی کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. تصویریں بنانا تو ان کے نزدیک تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، نبیوں کی تصویر بنانے کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آج کل کے موجودہ دور کے جو یہ ہیں، انہوں نے کون سے نبی کو دیکھے جو اس کی تصویر بنا رہے ہیں؟ تو یہ فرضی ہیں سب. تو ایسی فرضی تصاویر بنانا، نبی کے نام کے مجسمے بنانا، یہ نبی کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، یہ نبی کی توہین ہے اور بالکل واضح توہین ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ باقی یہاں پر آپ نے طور کے بارے میں پڑھا، تھوڑا سا میں طور کے بارے میں، یہ ہم انشاءاللہ جغرافیہ پڑھیں گے، کوئی مستقل سبق رکھ کے جغرافیہ کے حوالے سے، تو پھر تفصیلاً انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہ جو جغرافیہ کا علم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے واقعات کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. باقی تفصیل تو انشاءاللہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آ رہی ہے، اس حوالے سے وہاں پر عرض کر دیں گے کہ طور کہاں پر ہے. آج کل یہ جو طور ہے، جس کو اس کے جو نیچے دامن ہے اس کو وادی طویٰ کہا جاتا ہے، تو یہ طور آج کل مصر کے پاس ہے. طور آج کل کس کے پاس ہے؟ مصر کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے یہاں سے ان کو لے کر، تو وادی تیہ میں پہنچے. یہ ایک چٹیل میدان کی طرح تھی، اس وادی میں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے ان پر پھر انعامات کیے، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیے، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیے، من و سلب اتارا، ان پر بادل کا سایہ ہوا. تو اسی خطہ میں واقعہ پہاڑ کو قرآن کریم نے طور کہا ہے. طور سینا بھی اسی کو کہتے ہیں، طور سینین بھی کہا، اس کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں، جبل طور بھی کہتے ہیں. سینین اصل میں جزیرہ نما سینا ہی کا دوسرا نام ہے. اب یہ سارا علاقہ جس میں کوہ واقع ہے یہ مصر کے قبضے میں اور سرائے سینا کے نام سے مشہور اور معروف ہے. اور وادی سینائی اسی کو کہا جاتا ہے، اسی خطے کو. سورۃ المؤمنون کے اندر بھی اس کا تذکرہ تفصیلاً آ رہا ہے. تو سرائے سینا اور کوہ یہ دونوں مصر کے پاس ہیں. اگر زمین کا آپ نقشہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جو بحیرہ احمر نظر آئے گا، لال سمندر، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، وی کی شکل میں مثلث بنی ہوئی ہے، یہ سینا کا علاقہ ہے. صاحب مثلث کی نوک پر مصر کا جو بڑا سیاحتی شہر ہے الشیخ، شرم الشیخ، اور اس کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کے 4 ملک دائیں بائیں جو اس کے ساتھ لگتے ہیں، بحیرہ روم سے جا کر ٹکراتے ہیں، سعودی عرب ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے اور مصر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام 2 بار یہاں سے گزرے، ایک بار تو یہی مدین سے واپس آتے ہوئے، اور ایک بار جب اپنے بنی اسرائیل کو لے کر واپس آ رہے تھے فرعون سے نجات دلا کر نکالا تھا. 2 بار یہاں سے گزرے، بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور اپنے عصا سے اسی ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، عصا مارا تھا. یہ وہی ہے. باقی انشاءاللہ جب آپ جغرافیہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو تفصیل سے یہ سارے علاقے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، نقشے کی صورت میں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیے جائیں گے. چلیں بس.